کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، انسان کے زندگی کے لیے دیگر ضروریات زندگی چیزیں جو ہے نا ان کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح یہ نکاح بھی انسان کی زندگی کا ایک لازم جز ہے۔ نکاح انسان کی زندگی کا یہ بھی ایک جزو ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ نے بے مطلب و بے معنی، یہ بے مقصد اس کو پیدا رب نے نہیں فرمایا۔ اور آج انسان یہ نسل نو مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر یہ اگر جان چھڑانا چاہے تو پھر بھی چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں برکت عمل جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب انسان یہ زندگی گزارتا ہے تو یقیناً خیر اسی میں ہی ہے۔ اگر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے تو اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھے گا اور اپنے معاشرہ بھی برباد جو ہے وہ کر بیٹھے گا۔ اور معاشرے کے لیے یہ بہت برا ہوتا ہے کہ انسان غلط رویوں میں، غلط کاموں میں، غلط کاریوں میں انسان جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو نکاح کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا ضروری ہے کہ نکاح کس عمر میں ہونا چاہیے، نکاح کس عمر میں ہونا ضروری ہے ہمارے لیے۔ مختلف علاقوں میں، مختلف خاندانوں میں کوئی پرانے رسم و رواج چلتے آ رہے تو لوگ ان رسم و رواج کی بنیاد پر اپنے اولادوں کے، اپنے بچوں کے نکاح لیٹ سے لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہماری برادری میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جناب 12 سالہ دا منڈا کھڑی ہوئے تو جناب انہوں بیاہ کر دو۔ ہمارے رشتہ داروں میں تو نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا ہمارا خاندان رسم و رواج یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب رب نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری زندگی کا طور طریقہ کیا ہے، ہم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ایک قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد حل کرنے کا راستہ جو ہے نا وہ آسان سے آسان ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا داری کے معاملات میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا، ہم نے یہ مائک خریدا تو اس مائک کے خریدا جب اس کی ڈبی میں، اس کے پیکٹ کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ موبائل خریدا، موبائل کے اندر بھی ایک چھوٹی سی کتاب رکھی ہوتی ہے۔ ہم یہ میڈیسن خریدتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، گولیاں ہیں، کیپسول ہے یا کوئی سیرپ ہے، شربت ہے، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوتی ہے۔ اس پرچی کا، اس کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرو گے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ مائک ہم نے لیا، موبائل ہم نے خریدا، کوئی بھی گھر میں فریج خریدتے ہیں، اے سی ہمارے پاس ہے، ٹیلی ویژن ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ضرور ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ جب تم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم اس چیز کو استعمال کرو گے تو یہ چیز تمہیں زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم انسانوں کو پیدا کیا، تو آپ، میں اور آپ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے اور ہم کس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنواریں، ہم کون سی کتاب کو پڑھ کر سنواریں اپنی زندگیاں، کہ ہماری زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ایک سونی اور پیاری خوبصورت کتاب قرآن پاک ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، زندگی کا، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو ہم اس سے حل کر کے جب اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کسی موڑ پہ مار نہیں کھا سکتے۔ ہمارا رسم و رواج میں نہیں چاہتا، میرا خاندان نہیں چاہتا، میرے رشتہ دار نہیں کہتے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ، ہم ہے کیا چیزیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسا ایک راستہ عطا فرما دیا کہ آپ ان پر زندگی اگر اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ان پر عمل کرتے جائیں اور اپنی زندگی کے ہر اوکھے سے اوکھے کام کو سوکھے انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں شریعت اسلامیہ عطا فرمائی
دین اسلام عطا فرمایا، قرآن جیسی ہمارے لیے ایک گائیڈ رہنما بک عطا فرمائی کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں اور اپنی زندگیاں گزار لیں۔ اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ نکاح کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عمر کا کوئی تعین نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے، یہ بتاتی ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کا خدشہ محسوس ہو کہ اس بندے کا گناہ کرنے کا خدشہ بڑھ جائے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً آج کے اس معاشرے میں جب گناہ کرنا بڑا آسان ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں کیا کیا چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی دیکھتے، اور کتنے کتنے گھنٹے ہم موبائل کو دیکھ کر کے ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو پہلی چند یہ سال پہلے یہ نوجوان یہ لوگ، اگر ہمارا بچہ کو 16-18 سال کا بالغ ہوتا تھا تو آج یہ حالات و واقعات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ آج 10-12 سال کا بچہ ہی بالغ ہو چکا ہے۔ جو شریعت نے قید لگائی ہے وہ بلوغت کی ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، تو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر معاشرہ بگڑتا ہے، پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بچہ یا بچی وہ غلط کاریوں کی طرف جائے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کا وبال مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میرا بچہ، میری بچی، ہماری اولاد اگر کوئی غلط کام کرتی، بارہ دفعہ ہم سنتے ہیں، بتایا جا چکا ہے کہ اگر آج ہم اپنی اولادوں کو نمازی نہیں بنائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر آج ہم ان کی اچھی اور بھلے کا اچھا اور بھلا اس کی تمیز اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے، ہم ان کے لیے یہ آسان راستہ اگر نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے، اور انسان بنا ہے نسیان سے، اور نسیان کا مطلب ہے بھولنا، اور یہ بندہ ہے بھی ایسا، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اگلے قدم پہ پھر بھول جاتا ہے۔ تو خدا نہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ میرا معاشرہ، میرا علاقہ، میرا خاندان، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح ہمیں کر دینا چاہیے، یہی ہے۔ اور یہ رکاوٹ ہم سب کہتے ہیں کہ رکاوٹ والی چیزیں یہ نہیں رکھتی کہ جناب میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، یا میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس شادی کرنے کا خرچہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہماری ہیں، اور یہ اوکھا پھایا آپ اسے کہہ لیں جو ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ کس شریعت میں لکھا ہے کہ جناب اپنے خاندان کے 400 بندوں کو بلا لو اور جناب ولیمہ کر دو؟ یہ کسی شریعت میں نہیں ہے ایسا، یہ ہم نے خود اپنے آپ اوپر کیا ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ جناب 4 گاڑیاں بھر کے جہیز کی دی جائیں اور بڑی بڑی سلامیوں کے طور پر پیسے بٹورے جائیں، دیے جائیں؟ یہ کسی نے لکھا ہے؟ یہ ہم نے خود اپنے اوپر یہ مسلط کیا ہے۔ ان چیزوں کا نکاح سے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے نکاح کو اوکھا کر دیا ہے۔ جب نکاح کو ہم نے اوکھا کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے، تو گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت اسلامیہ کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں، تاکہ گناہ کرنا ہم سے دور رہ جائے، تاکہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ انسان کا فطری عمل ہے، لیکن کیوں نہ ہو کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اس باتوں کا ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ہماری مدد کون کرے گا۔ جتنی ہماری عمر ہو بیٹھی ہے، ہم اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، سفید والوں والے بابے بھی بیٹھے ہیں، تو یقیناً آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی ہوگی، تو یہ بات سے ہر کوئی بندہ متفق ہوگا کہ جب ایسا بندہ کوئی عمل کرتا ہے نکاح کا معاملہ، تو اللہ ضرور غیب سے مدد فرماتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کام کیسے ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے نا؟ چلو پھر اس بات پر خوش ہو جائیں۔ آپ کو اس بات پر ایک حدیث پاک سنا دیتے ہیں ہم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد فرماتا ہے. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ مدد فرماتا ہے. ان تینوں میں سے پہلا ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے, اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اور دوسرا بندہ وہ مکاتب, وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہاں سے جان چھڑوا کر رب کو راضی کرنے والے اعمال کروں. تو اللہ اور اس کے رسول کی آزادی کی خاطر, رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنے لیے کوشش کرے کہ میں یہ پیسے جمع کر کے میں آزاد ہو جاؤں. اور تیسرا بندہ وہ جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرے, اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. پارسائی کے ارادے سے, کس لیے کہ یار میں جوان ہو چکا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, اب مجھے نکاح کرنا چاہیے, بالغ ہو چکا ہوں, نکاح کرنا چاہیے, میں کوشش کروں کہ نکاح کروں. کیوں کروں؟ کیونکہ کہیں میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. پارسائی کے ارادے سے کہ میں نیک رہوں, میں گناہ کے کاموں میں نہ پڑ جاؤں, غلط کاموں میں نہ چلا جاؤں, اور میں کوشش کروں کہ میں نکاح کروں. پھر وہ نکاح کے لیے جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے پھر مدد فرما دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ دیکھے بھی ہیں, ہو جاتا ہے. اور یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ محبوب نے جو فرمایا حق فرمایا, سچ فرمایا. ہم میں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے, لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہتا ہے.